کر دی جس چیز کے ساتھ مس ہو جائے میرے آقا کے ہاتھ میں اس کو اپنے جسم سے دور کر دو. یہ ہے محبت. اور امام مالک جن کو امام مدینہ بھی کہتے ہیں، شعبد الحق مسجد علی ملاد نمبر 562 کے اوپر روایت نقل کرتے ہیں، جب لوگ جاتے ہیں نا آپ کے در اقدس پر، اکثر مدینہ شریف آپ کو امام مدینہ کہتے ہیں، رہے مدینہ شریف میں، تو ساری عمر مدینہ شریف میں جوتا نہیں پہنا، تو نہ کسی گلی اور بازار کے درمیان میں چلے ہیں، دیواروں کے ساتھ رگڑ کے چلتے، جب دیوار کو ہاتھ لگتا ہاتھ کو چوم لیتے. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ میں تمہیں نہیں پتہ، اس بازاروں نے گلیوں نے میرے آقا کریم کے تلووں کے بوسے لیے ہیں. میں نہیں چاہتا جی ہاں میرے آقا قدم ہے اس جگہ کے اوپر میرا قدم آ جائے، اور اس لیے دوبارہ کے ساتھ گسر کے چلتا ہوں، شاید یہاں میرے آقا کا ہاتھ لگاؤ، جہاں ہاتھ لگتا ہے میں چوم لیتا ہوں. جب لوگ مسائل پوچھنے آتے تو آپ کی باندھی بار آتی، وہ پوچھتی. اگر تو کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوتا تو اسی وقت امام مالک بتا دیتے. اگر یہ کہتا نا سرکار کی حدیث مبارک سننی ہے تو فرماتا ٹھہر جاؤ. غسل خانے جاتے، وضو فرماتے، نیا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ شریف کا تاج سر پہ سجاتے اور آ کے تخت پر بیٹھتے، پھر سرکار کی حدیث بیان کرتے. مطلب میں تو چلتے پھرتے سرکار کی حدیث کو بیان کرنا بھی مکروہ جانتا ہوں، کوئی عام بات نہیں. محبوب کبریہ کی باتیں بھی انمول ہوتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب بھی کبھی سرکار کا نام نامی اس میں گرامی آتا نا ان کے سامنے، ان کی آنکھوں سے صبح نکلتے، جسم لرز جاتا. اور میں تو کہتا ہوں یہی کہتے ہوں گے کہ کرم کی ایک نظر ہم پر اتارا یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر اتارا یا رسول اللہ، تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر اتارا، کرم کی ایک نظر ہم پر اتارا، تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ. آئیے ذرا روح البیان میں شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے روایت کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے کہا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم عاشق رسول ہیں اور عظیم مجاہد اسلام ہیں. غزنی افغانستان کا صوبہ ہے، غزنوی اس لیے کہا جاتا ہے، نام سلطان محمود ہے. غزنی سے آتے، افغانستان سے آتے، فوج بھی چھوڑی، اسلحہ بھی چھوڑا، تو دلی میں، آگرہ میں، سومناتھ میں ہندوؤں کے گھر میں آ کر ان کے سونے چاندی لوہے پیتل کے خداؤں کو توڑ دیتے اور ان کو قتل تباہ و برباد کرتے. یہ وہ سلطان محمود غزنی رحمہ اللہ تعالیٰ. تو آپ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ کو پیاس لگی، میں یاد کے بیٹے پانی لاؤ. یاد پہلے غلام تھا آپ کا، آزاد کر کے اپنا اس کو مصاحب بنا لیا، بڑا عہدہ دیا، اس کا بیٹا بھی لے آیا اپنی قربت میں، فرمایا یاد کے بیٹے پانی لاؤ. جب اتنی بات کہی نا تو باپ ہی ہوتا ہے. یاز پریشان ہو گئے، عرض کیا سلطان اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. فرمایا کیا بات ہے یاد؟ عرض کیا حضور کیا میرے بیٹے سے کوئی گستاخی تو نہیں ہوگی، کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ فرمایا کیوں؟ فرمایا حضور آج آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، یہ کہا یاد کے بیٹے پانی لاؤ. اس کے بعد پانی پینے کے بعد جب وضو کر کے آیا نا سلطان محمود غزنوی، میں سن میں تیرے بیٹے سے بڑا خوش ناراض نہیں ہوں، لیکن تیرے بیٹے کے نام کے ساتھ محمد آتا ہے. جب میں نے اس کو آواز دی میں بے وضو تھا، میرے عشق نے گوارا نہیں کیا بے وضو سرکار کا نام اپنی زبان کے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ لوگ ہیں محبت کرنے والے، جو محبت کے سمندر میں ڈوب کر محبوب کبریہ کو چاہتے ہیں. اور آئیے ذرا مدارج النبوت کی دوسری جلد صفحہ 252 ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، یہاں کٹ لگوائے، پنڈلیوں کے اوپر پچھنے لگوائے، اور ایک قریشی غلام پاس ہے، وہ خون جمع کرتا رہا برتن میں. جمع کرنے کے بعد وہ پی گیا.
یا شاہ عبدالحق محسن دیلوی جو ہیں جتنے برصغیر کے پاک و ان کے جتنے علماء بالواسطہ ان کے شاگرد ہیں، جتنا کام انہوں نے کیا نا اسلام کا برصغیر پاک و ہند میں کسی نے نہیں کیا۔ مدارات النبوت کی دوسری صفحہ 252 کے اوپر یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ پی گیا، سرکار نے پوچھا اے غلام وہ میرا خون کدھر کیا ہے؟ عرض کیا حضور میں پی گیا ہوں، میرا اور آپ کا خون حرام ہے، پینا سخت گناہ ہے، لیکن محبوب کبریا نور خدا ہیں۔ اب سنو سرکار نے کیا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذهب فقد احررت نفسك من النار، میں جا تو نے اپنی جان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اذهب فقد احررت نفسك من النار، جا خوش ہو کے فرمایا جاؤ تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو یہی ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ مل گئے مصطفیٰ اور فضل رب العلا اور پاس بلا کے آقا نے جولی بری مسکرا کر کہا اور مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور آئیے ذرا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بڑے جلیل صحابی ہیں۔ مدارات النبوت کی پہلی جلد صفحہ 540 کے اوپر روایت موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون بابہ بالاظافر، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے نا، یقرؤون بابہ، دنیا والوں میں تمہیں بتاؤں وہ سرکار کے دروازے پہ دستک کیسے دیتے تھے، یقرؤون بابہ بالاظافر، فرمایا ایسے دستک نہیں دیتے تھے، ناخنوں کے ساتھ دستک دیتے تھے، اس قدر ادب کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ سرکار نیند بھی ان سے زیادہ آواز سے اس کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون بابہ بالاظافر، جب بھی سرکار کا وہ غلام جاتا نا دروازے دستک دیتا تو ایسے دستک نہیں دیتا تھا جیسے ہمارے دروازے میں دیتی، میں ناخنوں کے ساتھ ایسے دستک دیتا، دستک بھی ناخنوں کے ساتھ، یہاں تک سرکار کے ابر کو، عظمت کو، ادب کو وہ ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ اور یاد رکھنا با ادب ہمیشہ با مراد ہوتے ہیں اور بے ادب ہمیشہ بے مراد ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ کے بڑے عظیم عاشق امام المحدثین سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ لوگوں کو درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کلاس لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ایک گیند آ کر گری تو ایک 8-10 سال کا بچہ گیند ڈھونڈنے آیا، کیونکہ باریاں لگائی ہوتی ہیں نا، آج گیند ادھر جانی تو آپ نے لے کر آنی، آج اس بچے کی باری ہے، لینے آیا، ڈھونڈتا رہا، جب تک وہ بچہ ڈھونڈتا رہا تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گیا سے مدبانہ، گیند ڈھونڈ کے وہ چلا گیا، پھر آپ بیٹھ گئے، پھر درس دے رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری پھر گیند گری، پھر وہ بچہ آیا، پھر امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ایسے، جب تک وہ گیند ڈھونڈتا رہا آپ ایسے کھڑے رہے، وہ چلا گیا، پھر بیٹھ کے پھر درس دینا شروع کر دیا، تیسری بار پھر ایسے ہوا تو اور تو کسی کی ضرورت نہ ہوئی، لیکن جو آپ کے شاگرد خاص ہیں جو چیف جسٹس بھی بنے ہیں وقت کے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، آپ نے عرض کیا حضور اتنے چھوٹے بچے کے لیے اتنی بڑی زحمت اٹھاتے ہیں، اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں پھر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ابو یوسف تمہیں پتہ یہ بچہ کون ہے، تمہیں پتہ یہ بچہ کون ہے؟ عرض کیا حضور نہیں، میں یہ میرے استاد حضرت حماد کا پوتا ہے، یہ میرے استاد
حضرت حماد کا پوتا ہے، اور یہاں تک روایت مل جائے کہ امام اعظم ساری عمر کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر بھی نہیں بیٹھے، کیونکہ پہلی منزل ادب عشق دی تے بنا ادب مراد نہ پاوے، او بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی وا نہ آوے، تے ادب تو ود عبادت کیڑی جڑی رب تیک پہنچاوے، تے آزم او دے بہت سولے تے جنوں اے دولت مل جاوے، آزم او دے بہت سولے تے جنوں اے دولت مل جاوے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے امام حسین علیہ السلام 40-45 سال کی عمر اس وقت گھوڑے پہ سوار ہو کے مدینہ المنورہ کی گلی میں جب آ کے اترے تو بارش ہوئی تھی، پھسلن تھی، اس وقت گلیاں ناہموار تھی۔ آپ تو جا کے دیکھیں شیشے کی طرح سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یقین کریں۔ اور مسجد نبوی شریف میں جتنی میں نے صفائی دیکھی ہے شاید دنیا میں کسی خطے پہ اتنی صفائی نہیں دیکھی۔ ہر وقت وہ لگے ہیں، ادھر گئے ہیں ادھر صفائی والے ادھر گئے ہیں، ہر وقت۔ اور حرم شریف میں بھی ایسے۔ تو اس وقت بارش ہوئی ہے، اونچی جگہ تھی، گڑھا تھا، اس میں پانی جمع تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نیچے اترا سواری سے، گڑھے میں پاؤں آیا تو کیچڑ سے پاؤں بھر گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر اس وقت 70 سال سے زیادہ تھی۔ اپنا ماما شریف اتارا، اس کو درمیان سے پھاڑا، 2 حصے کیے، ایک حصہ پہننے کے لیے رکھا، دوسرے حصے کے ساتھ جہاں کیچڑ لگا امام حسین علیہ السلام کو وہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے نانا جان کے بزرگ صحابی ہیں۔ اور میں جواب بڑا کمال کا بول رہا ہوں، کہیں کہ میں اس لیے آپ کی تعظیم کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے محبوب کے نواسے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، جس کو ملا جو کچھ ملا سرکار کے صدقے ملا۔ ہمیں جان ملی، مال ملا، اولاد ملی، رمضان ملا، قرآن ملا، بلکہ رحمان ملا تو سرکار کے صدقے، ولیوں کو ولایت ملی تو سرکار کے صدقے، نبیوں کو نبوت ملی سرکار کے صدقے، رسولوں کو رسالت ملی سرکار کے صدقے، اہل بیت کو شان ملی سرکار کے صدقے، صحابہ کو مقام ملا تو سرکار کے صدقے۔ تو میں اس لیے میں تعظیم کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے محبوب کے نواسی ہیں، اور تعظیم کر کے دنیا کو بتلا دیا کہ افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، ایک پل کی بس تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ، کیونکہ سلطان دو جہاں ہے نانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ذرا مشکات صفحہ 15، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے
اور ماننے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے اسی آقا کریم دے چہرے دا دیدار کر رہے ہیں، اپنی اکھیاں دی پیاس بجھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے چلے گئے، کافی دیر تک واپس نہیں آئے۔ اسی پریشان ہو گئے، مبادا کوئی آپ نو نقصان نہ بچائے، اور ماننا کہ اسی پیچھے تلاش نو نکلے۔ سب تو پہلے میں اٹھ کے سرکار دے پیچھے چلیا، پیچھے پیچھے باقی صحابہ نے۔ آپ فرماندے نے کہ میں چلدا ایک انصاری دے باغ دے کولوں آ کے جتوں سرکار گزرتے نے 3 دن تک اس رستیاں چوں آقا کریم دی خوشبو آندی رہندی ہے۔ آج بھی جا کے دیکھو غار حرا تے جا کے، اوتھے جا کے دیکھو تقریباً 1400 سال گزر چکے نے، اوتھے بہ کے جا کے دیکھو اجے بھی انج لگدا سرکار دی خوشبو آ رہی جویں ہونے سرکار گزرے نے۔ جا کے اپنا جڑا وے غار ثور جا کے دیکھو 5413 فٹ دی بلندی ہے، اوتھے جا کے دیکھو انج پتہ لگے گا کہ ہون ہی سرکار گزرے نے، خوشبو آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں پتہ لگیا کہ انصاری دے باغ وچ جلوہ فروز نے، اور فرماندے نے غلبہ محبت رسول وچ مینوں دروازہ نظر نہیں آ رہا، مینوں رستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک کنویں تو اپنا نالی جدوں پانی لگدا سی اس باغ دے وچ، آپ فرماندے نے او نالی دے وچ میں آپ فرماندے نے حدیث الفاظ نے مشکات 15 میں لومڑی آنگل سکڑ کے او دے وچوں دی گزر کے چلا گیا، کپڑے بھی اپنا گندے ہو گئے، اپنا جسم تے بھی مٹی لگی۔ سرکار نے میں ابو ہریرہ ایک کی حلیہ بنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسی ساڈے وچ تشریف فرما سو۔ اٹھ کے آ گئے، کافی دیر تک واپس نہیں آئے، اسی پریشان ہو گئے، ایسا نہ ہوئے کوئی یہودی تو نقصان بچائے، تہاڈی تلاش میں نکلے۔ سب تو اگے میں پیچھے دوسرے صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میں ابو ہریرہ اے میرا نلین مقدس لہجہ، اے میرے نلین مقدس لہجہ، باغ دے باہر جڑا تینوں ملے اونوں میرے نلین وہائی فبشرہ بالجنہ، تے جیڑا تینوں نلین وہائی تے جیڑا کلمہ پڑھ دے ہویا تینوں ملے گا انہوں جنت دی میرے لوں بشارت بھی دے دمی۔ اتنے نقطہ بڑا عظیم نکلدا وے کہ اگر کلمہ پڑھدا ملے انہوں فبشرہ بالجنہ انہوں بشارت دے دو، لیکن نلین کیوں دکھائے؟ دنیا والے ہو اس واسطے نبی کے ابدانوں پتہ سی میں قربان جاواں آپ دے علم نبوت